حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی، پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ کہ آپ سب نے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ آپ کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب قربانیاں ادا کر دیں تو سمجھتے ہیں کہ قربانی ہے کیا، اسی لیے آج کا عنوان ہے قربانی کی حقیقت۔ فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ فلسفہ بھی حقیقت کو ہی کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی فلسفی کیا ہے تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں فلسفہ قربانی تو اس کا معنی ہوتا ہے قربانی کی حقیقت۔ تو آج ہم قربانی کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ بیسیکلی واٹ از دا سیکریفائس، قربانی کہتے کسے ہیں؟ کیا جانور قربانی ہے؟ کیا اونٹ قربانی ہے؟ یہ جو جانور ہم نے ذبح کیے کیا یہ قربانی ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ تمام کے تمام قربانی کی نشانیاں ہیں، قربانی کی علامات ہیں۔ جانور قربانی کی علامت ہے، اور انسان کا قلبی تقویٰ، نیت، ارادہ، یہ اصل میں قربانی ہے۔ اس جانور کے پیچھے آپ کی قلبی کیفیت کیا ہے؟ وہ جو قلبی کیفیت اگر پازیٹیو ہے تو قربانی ہے، لیکن اگر قلبی کیفیت نیگیٹو ہے تو آپ کا جانور قربانی نہیں ہے۔ نہ اللہ کو کوئی آپ کا گوشت چاہیے، نہ کوئی آپ کا جانور کا خون چاہیے، اللہ کو میسر ہے انسان کے دل کا تقویٰ۔ یہ جو آپ کے دل کا تقویٰ ہے نا، دراصل یہ قربانی ہے۔ چونکہ ہم جانور پیش کر چکے ہیں تو اس لیے آج ہم نے سمجھنا ہے کہ اصل میں قربانی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بسم اللہ، خیریت سے ہیں جی؟ الحمد۔
تو دیکھیں جانور پیش کرنے ہیں کہ یہ ہیں، آئندہ بھی کریں گے. ہم کسی جدید فکر کے پیچھے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے پیچھے ہیں. جدید فکر تو قربانی سے منع کرتی ہے. جدیدیت، یہ جو جدید فکر ہے، ہماری یونیورسٹی کے بچے جو ہیں جو فارن چلے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، چونکہ میری ملاقاتیں تو ایسے بچوں سے رہتی ہیں جو ملک کے باہر اسٹڈی کے لیے چلے گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جدید ہو گئے ہیں. وی آر ناؤ ماڈرن، دس از دا ماڈرنزم. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم کسی ماڈرنزم کے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں. دور اور بھی جدید ہو جائے، جدید در جدید ہو جائے، اس سے بھی جدید ہو جائے، جو اس وقت جدیدیت ہے اس سے بھی زیادہ جدید ہو جائے، ہم نے نہ خدا کو چھوڑنا ہے نہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے. یہ ذرا اپنے ذہنوں میں رکھیں، اسے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، دل دماغ میں اسے جگہ دیں. کیونکہ جدید فکر تو یہ کہتی ہے کہ قربانی کرنے کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں. ہماری نوجوان نسل آج کل یہ سوال ہم سے کرتی ہے کہ یہ جو آپ نے 50,000 کا، 60,000 کا یا لاکھ کا یا 1.5 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا جانور خریدنا ہے، کسی غریب کا چولہا چلا دیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیں. اس سے بہتر یہ ہے. انہیں کہیں ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ اور اس کا رسول عطا کرے اسے لے لو، اللہ اور اس کا رسول جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. ہم اپنی مرضی سے قربانیاں نہیں کر رہے، ہم قربانیاں کریں، اس میں خدا کا حکم ہے، مصطفیٰ کی رضا ہے. اللہ کا حکم ہے، حضور کی رضا ہے. تو اس لیے قربانی ایسا عمل ہے، اس سے رکنا نہیں ہے. اور پھر میں پچھلے جمعے یہ بھی عرض کر چکا کہ قربانی کے جانور میں برکت ہے. اس کا ایک بال باعث بخشش ہے. من کل شعرۃ حسنہ. قربانی کے جانور کے بال میں نیکیاں ہیں. نیکیوں سے مراد یہ ہے کہ چونکہ بال کثرت سے ہوتے ہیں قربانی کے جانور کے اوپر، بکثرت بال ہوتے ہیں، وہ کین ناٹ کاؤنٹ، ہم گن تو نہیں سکتے، شمار ان کا نہیں کر سکتے. جانور کے ایک ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہم وہ نہیں گن سکتے. جانور کے کندھے پہ اوپر کمر پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال نیچے آ جائیں کیا ہم گن سکتے ہیں؟ تو پورے جانور کے بال تو پھر گننا بالکل ہی ناممکن ہے. تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جس طرح اس کے بال بکثرت ہیں، جب تم جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو نیکیاں بھی بکثرت ہو جائیں گی. تمہارے نام اعمال میں ان گنت نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تو بڑی برکت ہے جانور میں. لیکن آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بیسیکلی واٹ از دا ریئل پکچر آف دس سیکریفائس. اس جانور کی اس قربانی کی حقیقی شکل کیا ہے. اس کے لیے ایک مولا علی کا فرمان پڑھیں گے، پھر سورہ ماعون سے ایک آیت پڑھیں گے، پھر سورہ توبہ سے ایک آیت کو پڑھیں گے، پھر وقت ہوا تو آگے بھی چلیں گے. حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ یا علی یہ قربانی کیا ہے؟ یا علی یہ قربانی کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کے بابا، آپ نے جواب دیا سنو، الصلاۃ قربان، نماز قربانی ہے. اللہ اکبر. نماز قربانی ہے. مولا مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وٹ سارٹ، کیسے، کس پیرامیٹر میں نماز کیسی قربانی ہے؟ تو اس کے لیے سورہ ماعون کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اب اس کا مفہوم عرض کروں. مولا علی کا فرمان اور قرآن کی آیت، 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ بھی اللہ کو خالص نیت سے نہیں دیا تو خرابی ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ خالص مصلی پہ آ کے 5 وقت کھڑے ہو گئے، یہی تو قربانی ہے. نماز قربانی ہے. اپنا قیمتی وقت اللہ کو دیا. صبح سونے کا وقت ہوتا ہے، جو فجر کا ٹائم، پیک ٹائم، بڑے پر آرام، وہ بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے. لیکن اس وقت پہ اپنی چارپائی چھوڑ کے وضو کر کے مصلی پہ آ گیا، مولا علی فرما رہے ہیں قربانی کر رہا ہے.
قربانی کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جانور تو نہیں، یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی لیلا نہیں ہے، کوئی بکرا نہیں ہے، کوئی چھترا نہیں ہے۔ اٹ مین کہ علی المرتضیٰ کے فرمان کے مطابق نماز قربانی ہے۔ نماز ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے۔ اچھا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، چونکہ آج کے جمعہ شریف میں میرے نوجوان بچے زیادہ ہیں۔ انسان کی زندگی ماں کی گود سے لے کے قبر تک، اس ساری زندگی میں سب سے جو قیمتی وقت ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے شباب، جوانی کا وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ لکھو اپنے دلوں پہ، اپنا شباب کا وقت اللہ کو دینا، یہی تو قربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑھاپا اللہ کو دیتے ہیں۔ بابا جی ریٹائر ہو گئے، مسجد میں آ گئے، عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی، اب کہیں جا نہیں سکتے، مسجد میں آ گئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بولو۔ محلے کے جتنے بابے ہیں وہ سارے مسجد میں پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ جوانی میں کدھر تھے؟ بات تو یہ ہے، جب یہ جوان تھے تب یہ کدھر تھے؟ نوجوان بچے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مبارک بات ہے۔ اپنی جوانی کا وقت اپنے رب کو دینا، یہی تو قربانی ہے۔ یہ قربانی ہے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ تو علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں نماز قربانی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جانور کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے پہلے عرض کیا جانور کا انکار نہیں ہے، جانور والی قربانی کرو، ذی الحج آ جائے قربانی کرو، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ سارا سال قربانی کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں، دن میں 5 وقت کی قربانی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ نماز شاباش، نماز قربانی ہے۔ اب آئیے یہاں پہ بھی ایک قربانی ہے، یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور 99 نمبر آیت ہے۔ یہاں پہ بھی جانور نہیں ہے، کوئی بچہ یا لیلا یا بکرا نہیں ہے، لیکن قربانی ہے، قربانی۔ اب آئیے اسے سمجھیے گا، یہاں پہ کیسی قربانی ہے؟ ناؤ دس از دا سورہ توبہ، 99 نمبر یہ سورت ہے، 9 نمبر سورت ہے اور 99 نمبر یہ ورس کا نمبر ہے، آیت کا نمبر ہے۔ یہاں پہ قربانی کیسی ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، گاؤں کے کچھ لوگ، پینڈو، گاؤں والے، پنڈ والے، وَمَن يَتَّخِذُ مَا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، گاؤں کے کچھ لوگ ہیں، گھر تو ان کے کچے ہیں لیکن ایمان بڑا ہی پکا ہے۔ بندے گاؤں کے ہیں، گھر ان کے کچے ہیں، کیونکہ اعرابی ہیں، پینڈو ہیں۔ اعرابی کہتے ہیں گاؤں والے، گاؤں کے کچھ لوگ ہیں، اعرابی ہیں۔ من یؤمن باللہ والیوم الآخری، بڑا پکا ایمان ہے ان کا اللہ پہ بھی اور یوم آخرت پہ بھی۔ ایک دن انہوں نے کیا کیا؟ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا، وہ اپنے گھر سے نکلے تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کچھ پیسے رکھے، کچھ خرچ کیا۔ ينفقو کا معنی ہوتا ہے خرچہ کیا۔ جب انہوں نے یہ خرچ کیا نا، اللہ فرماتا ہے قرباتن، ان کا یہ خرچ کرنا قربانی ہے، ان کا یہ خرچ کرنا، ہر زبان بولو، ان کا یہ خرچ کرنا۔ انہوں نے جانور نہیں پیش کیا، انہوں نے کوئی اونٹ نہیں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں آ کے صرف خرچ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں پہ نماز قربانی ہے، وہاں پہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا، یہ بھی قربانی ہے۔ یہ بھی، جسے قربانی سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا، شاباش، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے قربات عند اللہ، یہ میرے نزدیک یہ بھی قربانی ہے۔ اب ذرا بسم اللہ، قربانی کا اجر سنیے گا، قربانی کا ثمر سنیے گا۔ انہوں نے قربانی پیش کی، اللہ فرماتا ہے وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، ان کا قربانی پیش کرنا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا قرب مل جائے، حضور کی دعا مل جائے۔ صلوات الرسول کا معنی ہوتا ہے رسول اللہ کی دعا،
رسول اللہ کی او بسم اللہ جیتے رہیں بیٹا، رسول اللہ کی، ذرا ہر زبان پڑھو ذرا، رسول اللہ کی۔ اب آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی کیا یہ قانون جو ہے یہ کل ہی تھا کہ آج بھی ہے؟ شاباش، یہ لا ہے، دس از دا لا آف آلمائٹی اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، کسی بندے کا قانون نہیں۔ اگر یہ قانون کل تھا تو یہ قانون آج بھی ہے، اس کا مطلب ہے آج بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے گنبد خضرا سے دعا مل جاتی ہے، گنبد خضرا سے دعا مل جاتی ہے۔ نوجوان بچوں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرو گے اللہ کا قرب ملے گا، زہرا کے بابا کی دعا ملے گی، حضور کی دعا ملے گی، حضور کی۔ اللہ فرماتا ہے ان کا خرچ کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں نماز قربانی ہے، اللہ فرما رہا ہے میری بارگاہ میں خرچ کرتے رہو، یہ بھی قربانی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ مسجد میں کبھی کبھی ہفتہ وار آ کے پیش کرتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی۔ اچھا، اب تھوڑا سا میں آپ کو اگلی منزل کی طرف لے کے چلوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو قربانی ہے یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب مجھے جلدی سے اس آیت کو پڑھنا پڑے گا۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا ہے اپنی سب سے پیاری شے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو، یہ قربانی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انسان کی ساری زندگی میں سب سے پیارا لمحہ ہوتا ہے شباب، جوانی۔ جوانی ادھر ادھر مت لے کے جاؤ، جوانی نماز فجر میں لے آؤ نا۔ ہاں لیکن رات کو ہم سوشل میڈیا سے جان چھوٹے گی تو آئیں گے نا فجر میں، جب ساری رات ہم ٹک ٹاک پہ رہیں گے بیٹا، ہم ساری رات فیس بک پہ رہیں گے تو پھر نماز فجر کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے نا۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اپنی زندگی کا شباب اللہ کو دیا ہے، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کروں، اپنے آرام کو ترک کر کے نماز فجر کے لیے باوضو ہو کے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جانا، یہی قربانی ہے، یہ قربانی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی کیفیت سمجھیے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرا محبوب اپنے صحابہ کو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنائیے۔ حابیل اور قابیل کا قصہ ہے، اور یہ قصہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، حق، یہ قصہ بڑا سچا ہے، یہ قصہ بڑا سچا ہے، کیونکہ اذ قرب قربانا، یہ قصہ وہ قصہ ہے کہ جب ہم نے دونوں سے قربانی مانگی، ہم نے قربانی مانگی۔ اب آپ نے توجہ کیا، آدم جب سے ہیں تب سے قربانی ہے، آدم کے بیٹوں سے ہم نے قربانی مانگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فتقبل من احدہما، ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ولم یتقبل من الآخری، اور دوسرے کی قربانی کو قبول۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ قابیل کی قربانی رد ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب جس کی رد ہوئی نا، اس نے کہا قالا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کروں گا، یعنی قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب اس پہ ذرا جواب سنیے گا۔ حابیل نے کہا قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرا کوئی کمال نہیں ہے اگر میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی آ جائے۔ لو، اصل چیز تو یہ ہے جس کے دل میں تقوی آ جائے۔ اللہ کیفیت قلب دیکھتا ہے، اللہ جانور نہیں دیکھتا۔ دیکھیں، بڑے جانور کرو، اور کیے بھی ہیں آپ دوستوں نے، کرو، لیکن اللہ جانور کا قد نہیں دیکھتا، دل میں تقوی کا معیار دیکھتا ہے۔ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے، اس کے دل کا معیار کیا ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا، میں قربانی آپ کو دوبارہ سمجھاؤں۔ قربانی کیا ہے؟ ہر چھوٹا اپنے بڑے پہ قربان ہوتا ہے، اور یہی ایک قدرت قانون ہے، ہر چھوٹا بڑے پہ۔ اب رزلٹ بتاؤں نتیجہ، جب چھوٹا بڑے پہ قربان ہو جائے پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر وہ
یہ قربانی کی حقیقت میں عرض کر رہا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹھہرو. جب ہم کوئی دانہ زمین پہ اگاتے ہیں تو سب سے پہلے زمین اس دانے کے لیے اپنے سینے کو چیرتی ہے. زمین قربانی کرتی ہے. زمین کا سینہ چیرا جاتا ہے, پھر اس میں دانہ رکھا جاتا ہے. جب وہ دانہ اس زمین میں چلا جاتا ہے نا, پھر وہ نہیں رہتا, اس کا حصہ بن جاتا ہے. نہیں, توجہ نہیں فرمائی. پھر وہ اس کا, اچھا پہلی قربانی زمین کرتی ہے, پھر دانہ قربانی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دانہ بھی سینہ چیرتا ہے. جب ہم گندم کا دانہ زمین میں رکھتے ہیں نا, تو زمین میں جاتے اس کا سینہ پھٹتا ہے. اس کے سینے کے پھٹنے سے اس میں سے کمپل نکلتی ہے, پودا سا نکلتا ہے. پھر دانہ قربانی کرتا ہے. پہلی قربانی زمین نے کی ہے, پھر دوسری قربانی دانے نے کی ہے. اب ذرا توجہ کرنا, اب اس دانے میں سے نکلنے والی کمپل پہ اگنے والے جو دانے ہوتے ہیں نا, ان دانوں میں اس زمین کی خوشبو رہتی ہے. نہیں, توجہ نہیں فرمائی. اگر آپ نارووال کی گندم لو, خوشبو اور ہے. بہاولپور کی گندم لو, جی اور ہے. کراچی کی گندم لو. اگر بسم اللہ جیتے رہیں, پہاڑی علاقوں میں میرے ساتھ سفر کرو, میں ادھر جاتا ہوں کلر کار چکوار کے علاقوں میں خطابات کرنے, ادھر سے ادھر گندم لو تو خوشبو اور ہے, دانا تو ایک ہے, خوشبو الگ الگ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زمین دانے پہ قربان ہوئی ہے, دانے میں خوشبو زمین کی آ گئی ہے. اب اس دانے میں خوشبو زمین کی آ گئی ہے. دانہ قربان ہوا اس زمین پہ, زمین قربان ہوئی دانے پہ, دانے میں اس کی خوشبو آ گئی. اب اس میں سے پودے نکلتے ہیں, گھاس نکلتی ہے, وہ گھاس جانور کھا جاتے ہیں. گھاس قربان ہوئی جانور پہ, پھر گھاس نے قربانی دی, گھاس کو جانور کھا گئے. اچھا وہ گھاس جب قربان ہو کے جانور کے پیٹ میں جاتی ہے تو پھر وہ گھاس نہیں رہتی, جانور کا خون بنتا ہے, آکسیجن بنتی ہے, پیٹ میں ہوا بنتی ہے, پھر فضلہ بنتا ہے. گویا وہ اب گھاس نہیں رہی, وہ جانور کے وجود کا حصہ بن گیا ہے. اسے قربانی کہتے ہیں. جب تم کسی پہ قربان ہو جاؤ پھر تم نہیں رہتے, وہ ہو جاتے ہو. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. پھر تم نہیں رہتے. جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اچھا چلو ذرا آگے چلتے ہیں. اب جانور قربان ہوا انسان پہ, بھائی ہوا نا, جانور کٹا, گوشت آیا, ہم نے کھایا. اب جب جانور قربان ہو کے ہمارے وجود میں آیا, کیا وہ جانور رہے گا؟ نہیں, ہمارے وجود کا خون بنے گا, ہماری آکسیجن بنے گی, ہمارے وجود کا حصہ بنے گا. اب وہ جانور نہیں رہا, وہ میرے وجود کا حصہ بن گیا ہے. اچھا وہ دانہ قربان ہوا زمین پہ, زمین نہیں رہی, اس کا حصہ بن گیا. زمین پہ اگنے والی گھاس قربان ہوئی جانور پہ, وہ گھاس نہیں رہی, جانور کا حصہ بن گیا. جانور قربان ہوا انسان پہ, جانور نہیں رہا, انسان کے وجود کا حصہ بن گیا. انسان قربان ہوتا ہے پروردگار پہ, انسان قربان ہوتا ہے رسول اللہ پہ, انسان قربان ہوتا ہے اپنے رب پہ. تو مولا پھر ہم, امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ 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 کرتا ہوا اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا, اس کا سننا اللہ کا سننا, اس کا بولنا اللہ کا بولنا, اس کا چھونا اللہ کا چھونا. اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے, اللہ اس کے کان بنتا ہے, اللہ اس کی زبان بنتا ہے. گویا معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے رب کے پہ قربان ہو جاتا ہے پھر وہ عام انسان نہیں رہتا, ید اللہ بنتا ہے, عین اللہ بنتا ہے, لسان اللہ بنتا ہے, عبد اللہ بنتا ہے. میں امید کروں فلسفہ قربانی سمجھ آ رہا ہے. جسے جتنی قربانی سمجھ آئی ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہہ لو. یہ قربانی ہے. اگر یہ جذبہ نہیں آیا, جانور اللہ نے کیا کرنا ہے؟ یار مجھے پھر ایک آیت یاد آ رہی ہے, ذرا ٹھہرو, ذرا آیت میرے سامنے آ جائے, چونکہ صفحات وہاں پہ میرے تھوڑے آگے پیچھے ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو. یہ آگے جی سورہ الحج کی آیت ہے, 22 نمبر سورہ ہے, 37 نمبر آیت ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا. جانور اللہ کو نہیں چاہیے. یہ 22 نمبر سورہ ہے اور یہ 37 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آگے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے, لحم نہیں چاہیے. لحم کہتے ہیں گوشت کو, دم کہتے ہیں خون کو. اللہ فرماتا ہے نہ تو مجھے جانور چاہیے, نہ مجھے گوشت چاہیے, نہ خون چاہیے. گوشت پیٹ میں, خون نالیوں میں.
تو مولا پھر تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ، مجھ تک جو پہنچتا ہے نا وہ تیرے دل کا تقوی پہنچتا ہے. یہ ہے this is the real picture of sacrifice. یہ قربانی کی حقیقی شکل ہے. اگر آپ کی قلبی کیفیت نہیں بدلی، اللہ نے جانور کیا کرنا ہے؟ اگر حسن معاشرت نہیں آئی، اگر زبان پہ مٹھاس نہیں آئی، اگر حسن اخلاق نہیں آیا، اگر بھائی کے ساتھ اس نے سلوک پیدا نہیں ہوا، اگر ماں کی عزت کرنی نہیں آئی، اگر باپ کا حیا نہیں آیا، اگر بہن کا حیا نہیں آیا، اگر بیوی کی قدر نہیں آئی، اگر ہمسائے سے اس نے سلوک نہیں آیا، مسجد کے امام کی عزت نہیں آئی، اللہ نے جانور کیا کرنا ہے؟ اللہ تمہارے دل کا تقوی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری قلبی کیفیت کو دیکھ رہا ہے. اچھا اب آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑی قربانی کی حقیقت اور سمجھاؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، تھوڑی اس کی ذرا حقیقت اور سمجھیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، ایسے ہی ہے؟ پچھلا جمعہ آپ نے سنا؟ بولیں. نکلے تھے ذبح کرنے. ایک بات کا جواب دو، ایک باپ چھری پکڑے اور بیٹے کو مارنے کے لیے چل پڑے، کیا یہ قتل نہیں ہے؟ بولو. چپ کر گئے ہو؟ قتل ہے یار. پیو چھری پھڑے تے پتر نو ذبح کرنے واسطے ٹر پوے، ایک ہی ہے. قتل ہے نا؟ قتل ہے یار، قتل ہے. تے قتل حلال ہے حرام ہے؟ قتل کرنا حرام ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو قتل کیا، او فساد فی الارض، اس نے زمین پہ فساد کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے سب کو قتل کیا. ایک بندے دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے. یہ دا مطلب ہے قتل تے حرام ہے. نبی چھری پھڑ کے ٹورے نے، پتر دے گلے اتے چھری رکھیے، ایک قتل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، باپ سے بیٹے کو مروانا مقصود نہیں تھا، باپ کی آزمائش مقصود تھی. اللہ نے بیٹے کو مرنے، بولو بولو، مرنے، اسماعیل کو ذبح ہونے، لیکن باپ ذبح کے لیے چل پڑے. باپ ذبح کے لیے چل پڑے کیونکہ اشارہ ہو رہا تھا خلیل اپنی پیاری شے دے، اپنی سب سے پیاری شے دے. جانور دیے، مال دیا خلیل نے، اونٹ دیے، پھر اشارہ ہو رہا ہے پیاری شے دے. اب دل میں خیال آیا سب سے پیارا تو پھر اسماعیل ہی ہے. یہ اصل میں چیز ہے. بیٹا قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ کے اللہ کی محبت کے لیے ہر محبت کا گلا کاٹنا مقصود تھا. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ کی محبت کے لیے ہر محبت کا گلا کاٹنا تاکہ قیامت تک ثابت ہو جائے والذین آمنوا اشد حبا للہ. خلیل نے بیٹے کا گلا پیش کر کے بتا دیا اللہ تو مجھے سب سے پیارا ہے، تو مجھے شاباش، تو مجھے. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو قربانی کے بعد بیان کی جاتی ہیں. پہلے دنوں میں نے قربانی کے فضائل بیان کیے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ جانور قربان کرو، لیکن اب قربانی آپ کر چکے ہیں. اب آپ کو بتانا ہے قربانی ہے کیا. کاٹو گلا. قربانی کیا ہے؟ گلا کاٹنا ہے. کیا ہے؟ اب کاٹو. لالچ کا گلا کاٹو، ہوس کا گلا کاٹو، جھوٹ کا گلا کاٹو، حسد کا گلا کاٹو، اناد کا گلا کاٹو، انانیت کا گلا کاٹو. یہ سارے گلے کاٹ کے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہی تو قربانی ہے. زد بھی رہی، جانور بھی دیا. انا بھی رہی، جانور بھی دیا. گھر میں ضدی ہے، جانور دے رہا ہے. اللہ نے تیرا جانور کیا کرنا ہے؟ اس کی بارگاہ میں یہ سارے گلے کاٹ کے آ. جھوٹ کو کاٹنا، حسد کو کاٹنا، بغض کاٹنا، غیبت. غیبت پتہ کیا ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں وہ بات کریں اس کی غیر موجودگی میں جو اسے اچھی نہ لگے. یہ غیبت ہے. کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ پاس ہو تو اسے وہ بات بری لگے، اس کی غیر موجودگی میں کرنا. اور ہم ہر وقت ہی کر رہے ہیں. بتاؤ مجھے، ہم چوکوں میں کھڑے ہو کے یہی تو کرتے ہیں. یہ غیبت ہے. اور ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے بچوں، جب انسان غیبت کرتا ہے نا اس کی ساری نیکیاں جلا دی جاتی ہیں.
اس کے سارے اعمال جلا دیے جاتے ہیں. غیبت، لالچ، بغض، حسد، انانیت، کینہ، نفس پرستی، ان سب کے گلوں کو کاٹنا قربانی ہے. اصل میں ان کو کاٹنا، سارے بولو، ان کو کاٹنا. دیکھیں اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. نبی انبیاء اولادوں کے معاملے میں بڑے کانشیس رہے ہیں. سب سے پیاری چیز اولاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بڑی پیاری ہے. میں ایک عرض کروں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے ذرا توجہ کرے جی، اولاد پہلے آئی ہے. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. والدین بعد چاہے نے، اولاد پہلے میں. حضرت ابراہیم کی دعا میں اولاد پہلے ہے. اولاد بالکل اولاد پہلے ہے. اولاد پہلے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اولاد کے معاملے میں کانشیس نظر آئیں گے آپ کو. اولاد پہلے ہے، والدین بعد میں ہے دعا میں. اچھا، حضرت ذکریا علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت ومن عند اللہ ھنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت ذکریا کی زبان پہ بھی اولاد پہلے ہے. اولاد کا ذکر پہلے ہے. ابراہیم علیہ السلام اولاد کو پہلے یاد رکھا دعا میں. جناب ذکریا اولاد کو پہلے یاد رکھا. جتنے نبی میں قرآن سے پڑھوں گا آپ کو نظر آئے گا ووارث سلیمان داؤد، اولاد پہلے ہے. یارا ہر نبی اولاد کے معاملے میں کانشیس رہا. اپنی امت کے لیے جو اولاد کو قربان کرے وہی تو میرا نبی ہے. حضور نے اپنی اولاد کو امت پہ قربان کیا ہے. ابھی محرم الحرام آ رہا ہے، حضور کی اولاد کو پڑھیں گے ہم. حضرت حسین کو قربان کیا، حضرت حسن کو قربان کیا، زین العابدین قربان ہوئے، شہزادہ باقر قربان ہوئے. جو نبی اپنی اولاد کو امت کے لیے قربان کرے وہی تو مصطفیٰ ہے، وہ میرا نبی ہے. اچھا، میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ فلسفہ کیا ہے قربانی کا. جب چھوٹا بڑے پہ قربان ہو جائے پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر وہ بڑا بن جاتا ہے. یہ ہے قربانی کی حقیقت اور یہ ہے قربانی کا فلسفہ. اب آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں قربانی کی حقیقت کو سورہ رعد کی 19، 20، 21، 22، 23، 24 اور 25 نمبر تک آیات میں دیکھ رہا ہوں. کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے، اللہ آپ پہ اپنی خاص رحمت کرے. اچھا، یہ ذرا یہ سنیے گا. ابھی یہ ذرا دو معنی میں کر لوں. قربان، قربانن معنی ہوتا ہے قریب ہونا. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نسک اس کا معنی بھی قربانی ہے، ہدی اس کا معنی بھی قربانی ہے، نہر اس کا معنی بھی قربانی ہے. لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ نتیجہ ایک جیسا نکلے گا، الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں. اب ذرا اسے سمجھیے گا. ہدی کہتے ہیں الہدایۃ دلالۃ بلطف. ہدی کہتے ہیں لطف و کرم کا ہونا، یعنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. ہدی کو قربانی کے معنوں میں اس لیے لیا جاتا ہے کہ انسان کا ہر وہ فعل جس کے کرنے سے انسان پہ اللہ کا لطف و کرم آنا شروع ہو جائے، یہی تو قربانی ہے. انسان کا ہر وہ فعل جس کے کرنے سے انسان پہ اللہ کا کرم ہو جائے، لطف و کرم ہو جائے. کام انجدے کرو کہ کرم ہوئے، ایسے فعل کرو کہ اللہ کرم کرے، وہ فعل قربانی ہے. اچھا، ایک لفظ ہے نسک. نسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے کو. نسک کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا طریقہ. اور عبادت نکلا ہے آبادا سے. آبادا کا معنی ہوتا ہے غلام. انسان جب پوری طرح اپنے آقا کا غلام ہو جائے اسے قربانی کہتے ہیں. نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی. بندہ جب پوری طرح اپنے آقا کا غلام ہو جائے. اب آقا کون ہے؟ اقبال سے پوچھنا پڑے گا. اقبال نے کہا کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج پہن سر پہ خدا بندے عجم ہو جا. اب اقبال نے اسے ایک اور جگہ بیان کیا. اقبال فرماتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس کا مطلب ہے بندہ پوری طرح زہرا کے بابا کا غلام. قربانی سمجھ آ رہی ہے؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر حضور کی غلامی نہیں ہے کوئی قربانی نہیں ہے.
اقبال نے کمال کر دیا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ یار تسی چپ بیٹھے ہو، میں اقبال دیا گلاں پیا کرنا۔ دین حق کی نمازیں بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اسی کا ہے جو محمد کا غلام ہے۔ اگر یہی نہیں آئی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی، ہائے ہائے تو توجہ نہیں کی تھی، اسی میں ہو اگر خامی، اگر غلام ہی نہیں ہے، نمازیں نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کا ہے جس کے دل میں حضور کی نوکری ہے۔ میں امید کروں قربانی سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا آخری لفظ سنو، پھر میں وہ آخری آیتیں پڑھوں، پھر ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ اچھا بھئی آخری چوتھا لفظ ہے نہر۔ نہر، نہر کا معنی انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہاں پہ قربانی کس کا معنی ہے؟ نہر، بولو نہر۔ نہر کا معنی قربانی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ نہر کیسی قربانی ہے؟ علماء فرماتے ہیں، علماء لغت فرماتے ہیں نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو۔ اونٹ کو نہر اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے نیزہ مارتے ہیں دور سے تاکہ سارا خون فوراً نکل آئے، پھر آسانی سے ذبح ہو جائے۔ یہ جو اسے دور سے نیزہ مارتے ہیں تاکہ سارا خون نکل جائے، اسے نہر کہتے ہیں۔ اسے نہر کہتے ہیں تاکہ سارا خون، اب خون ہوتا ہے حرام، سارا حرام وجود سے نکل جائے۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، سارا حرام وجود سے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے جانور کرو یہ قربانی ہے، جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، لواطت حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، غیبت حرام ہے، بہن بھائیوں کا حق کھانا حرام ہے۔ یہ سارے حرام بھی وجود میں رہے، جانور اتنا بڑا پیش کر دیا، اللہ نے یہ کیا کرنا ہے؟ اگر یہ سارے حرام تیرے وجود سے نکل آئے ہیں تب ہی تو قربانی ہے۔ اور جسے قربانی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار۔ جھوٹ کو زندگی سے نکالو میرے بچوں، غیبت کو زندگی سے نکال دو میرے بچوں، یہ سارے حرام وجود سے نکالو۔ اگر یہ عمل آپ نے شروع کر دیا آپ تو روز قربانی کر سکتے ہیں، یہ قربانی ہے۔ اب آئیے میں سورہ رات سے قربانی پڑھوں، پھر آپ سے اجازت کا طالب ہوں، نماز کی طرف آ جائیں گے۔ یہ 13 نمبر سورہ ہے، میں ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 20، 21، 22 اور 23 تک چلیں گے، پھر آگے دیکھتے ہیں وقت کے اعتبار سے بات کہاں تک چلتی ہے۔ سنیں قربانی کیا ہے۔ ان آیات میں کوئی جانور نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی لیلا نہیں ہے، لیکن قربانی ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دو میں قربانی پڑھوں، بس میرے جوان بچوں سنو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ اللہ فرماتا ہے بات حق ہے، بات حضور کی طرف آئی ہے، بات حق ہے، اور کس کی طرف آئی ہے؟ الیکا، یہ حضور ربی کا بالحق، یہ حضور کی طرف آئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کمن ہوا اعما، اندھے کو سمجھ نہیں آئے گی، انما یتذکر اولو الالباب، بے وقوف کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ بات حق ہے، بات حق ہے۔ کس کی طرف آئی ہے؟ حضور کی طرف آئی ہے۔ اندھے کو سمجھ نہیں آئے گی، بے وقوف کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اور وعدہ کوئی عام وعدہ نہیں، ولا ینقضون المیثاق، وعدہ بڑا پکا ہے، وعدہ بڑا۔ ہم قربانی سمجھنے لگے ہیں، قربانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بات حق ہے، بات حضور کی طرف آئی ہے، اندھے کو سمجھ نہیں آئے گی، بے وقوف کو سمجھ نہیں آئے گی، اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، وعدہ بڑا پکا ہے۔ مولا کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا کرنا یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ جو رشتے میں نے بنائے ہیں نا یہ نہیں توڑنے، یہ جو رشتے میں نے بنائے ہیں، بولنا پڑے گا، یہ رشتے باپ بیٹا رشتہ میں نے بنایا ہے، ماں بیٹا رشتہ میں نے بنایا ہے، بھائی بھائی یہ رشتہ میں نے بنایا ہے، بہن بھائی یہ رشتہ میں نے بنایا ہے، بات حق ہے، بولو بھی تو صحیح نا۔ اندھے کو سمجھ نہیں آئے گی، بے وقوف کو سمجھ
نہیں آنی. باپ کی عزت, ماں کی عزت, تایا چاچا عزت, ماما عزت, خالہ عزت. خالہ میں سے ماں نظر آئے, پپھی میں سے باپ نظر آئے, تائے چاچے میں سے باپ نظر آئے, بہن میں سے ماں نظر آئے, بڑے بھائی میں سے باپ نظر آئے. کیوں؟ بات حق ہے. اندھے کو سمجھ نہیں آئے گی, بیوقوف کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ رشتے نہیں چھوڑنے. اچھا ذرا آگے سننا. مولا یہ رشتے بڑے پیارے ہیں لیکن زیادتی کرتے ہیں. اللہ اگر یہ زیادتی کریں, فرمایا والذین صبروا صبروا صبروا. ماں کے معاملے میں صبر کرنا ہے, بڑے بھائی کے معاملے میں صبر کرنا ہے, باپ کے معاملے میں صبر کرنا. کیفیت نے یہی تو قربانی ہے. جسے قربانی سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ رشتے راضی کر. اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا اور میں جلدی سے اس آیت کو ختم کروں گا. رشتے راضی کر, ماں باپ بہن بھائی سارے رشتے راضی کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اب مصلی پہ آ. پہلے رشتے راضی کر پھر مصلی پہ آ. اب آپ کو سمجھ آ گئی نمازیں اسی کی قبول ہیں جس نے بہن بھائیوں کو راضی رکھا ہے. جسے نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی سبحان اللہ کہہ لو. نمازیں اسی کی قبول ہے جس کی ماں راضی ہے, نمازیں اسی کی قبول ہے جس کا باپ راضی ہے. اللہ فرمائے رشتے راضی کر, اب مصلی پہ آ. اب ذرا توجہ کرنا, مولا مصلی پہ آ کے ڈیوٹی پوری ہوگی. فرمایا نہیں آگے پڑھو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اب نماز پڑھ کے خبر لے کوئی بہن بھائی بھوکا تو نہیں, کھلانا انہیں دینا, انہیں کھلا. اے اللہ فرماتا ہے میں تینوں دیتا ہے تو انہوں دے نا. بولو بھی تو صحیح نا, ان بہن بھائیوں کو پال. چلو یار بات ختم ہو گئی. آگے اللہ فرماتا ہے ایک اور کام کرنا ہے. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. تو ہر وقت شکوے کرتا ہے کہ میرا بھائی اچھا نہیں, میرا باپ اچھا نہیں ہے, ظالم آدمی ہے, میری ماں اچھی نہیں ہے, میری بہن اچھی نہیں ہے. اللہ فرمایا چلے برے نے تو تے چنگا ہے. بولو بھی تو صحیح نا, اے برے نے تو تے چنگا ہے. مولا سی کی کریے؟ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ. اے بڑا اوکھا پینڈ ہے, اے ہن جڑے لفظ پہ پڑھنا بہت اوکھے نے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کرتے رہیں, تو نیکی پہ نیکی کرتا جا. وہ زیادتیاں کرتے رہیں. ہاں جی قربانی ہے, کرو ہن قربانی. بولو بھی تے صحیح نا, جنہ قربانی کرنی ہے سبحان اللہ تے کہو یار. روٹے ہوئے بھائی کو منا لو, ماں کو منا لو ابھی زندگی میں, باپ کو منا لو, اپنے چچے تائے منا لو. یہ رشتے بڑے میٹھے ہیں. اللہ فرمائے انہیں مناؤ, ان کی زیادتیاں ہیں تو نیکی کر. یہ زیادتی کرے چل تو نیکی کر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پروردگار یہ سانو کیڑے پنڈے چ پان لگا ہے, وہ زیادتیاں پہ کر دینے, تو نیکیاں کروانا چاہنا ہے. فرمایا تو ہنے قبر آ گیا, تینوں او دے پیچھے چلانا جڑا پتھر کھا کے دعاواں دیندا رہا ہے. وہ تو پتھر کھا کے دعائیں دیتے رہے ہیں, تمہیں پتھر تو کسی نے نہیں مارا. ان کی برائی کو نیکی سے بدل, شاباش. ان کی برائی کو چلو بس قربانی کا نتیجہ عرض کروں, آپ سے اجازت لوں. اللہ فرماتا ہے اگر یہ کام تم کر گئے, گل حق کے گل نبی وال آئیے, انے نو سمجھ نہیں آنی, بیوقوف نو سمجھ نہیں آنی. اللہ نال کیتا ہویا وعدہ ہے, وعدہ بڑا پکا ہے. ماں راضی, باپ راضی, چاچا تایا بہن بھائی سارے رشتے راضی کرنے کے بعد مصلی پہ آ, نماز پڑھ, پھر ان پہ خرچ کر, پھر ان کی زیادتی کو نیکی سے بدل. اگر تو یہ کام کر گیا اب تمہیں نہیں کہنا پڑے گا اللہ مجھے جنت دے, اللہ مجھے جنت دے, اللہ مجھے جنت دے. نہیں, اولئک لہم عقبی الدار, میری جنت کہے گی اللہ مجھے یہ بندہ چاہیے, اللہ میں اس کی منتظر ہوں, یہ جنت میں آنا چاہیے. اب آپ کو سمجھ آئی یہ وہ قربانی ہے جس کے کرنے کے بعد تم جنت نہیں مانگو گی, جنت تمہیں مانگے گی. جسے قربانی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ دیکھو. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں جنت تمہاری منتظر ہو جائے گی, تمہارے لیے جنت پاک پکی ہو جائے گی. میں امید کروں قربانی سمجھ آ گئی ہے. روٹھے ہوئے رشتوں کو منانا قربانی ہے.
اپنی انانیت کو ختم کرنا قربانی ہے، جھوٹ پہ قابو کرنا قربانی ہے، زنا سے جوانی میں بچنا قربانی ہے، شباب کے وقت مسجد میں آنا قربانی ہے، والدین کی عزت کرتے رہنا قربانی ہے، استاد کا احترام کرنا قربانی ہے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا، مولا علی فرماتے ہیں یہ قربانی ہے، بھائی کا خیال کرو قربانی ہے، بہن کی عزت کرو یہ قربانی ہے، اللہ نے اگر بیوی عطا کی ہے بیوی سے محبت کرو یہ قربانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ منو دیکھو میں اپنی ساریاں بیویاں نال بہتر ہوں، حضور فرما رہے ہیں میری طرف دیکھو، میں اپنی ساری بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والی کے ساتھ بہتر ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، اس کی بے عزتی مت کرو۔ اگر طلاق کی واگ ہم نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے، ہر بات پہ طلاق نہ کہا کرو، اپنی زبان پہ قابو کرو، اسے کنٹرول کرو، اس کی عزت کرو، یہ قربانی ہے۔ اولاد جوان ہو گئی ہے ان کی تربیت کرو، یہ قربانی ہے۔ والدین بزرگ ہو گئے ہیں ان کی سیوا کرو، یہ قربانی ہے۔ جوانی میں مسجد میں آؤ، یہ قربانی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں قربانی پیش کریں، اللہ کے گھر میں خدمت کریں، کیونکہ اللہ کے گھر